السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ قوم کا اعزاز و احترام، دوسروں کا ادب و احترام کرنا اور باوجود اپنے علو مرتبت کے آوروں کے ساتھ تواضع و انکسار سے پیش آنا انسانی خصائل میں ایک ایسی شریفانہ اور نیک خصلت ہے جس سے اخوت و اتحاد اور مساوات و یگانگت کی بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوسروں کے ادب و احترام کا بہت خیال رہتا تھا، اور اس امر خاص میں جو اسوہ حسنہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے کیے پیش فرمایا ہے، اگر مسلمان اس پر عمل کرنے لگے تو بہت جلد اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کبھی مجلس میں پائے مبارک دراز کر کے تشریف نہیں رکھتے تھے اور اپنے اصحاب کو کنیت کے نام سے پکارتے تھے۔ عرب میں عزت سے بلانے کا یہی دستور ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی شخص بلاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک حاضر ہوں فرمایا کرتے۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا تو اس کی تعظیم کرتے، اس کا ادب بجا لاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں اس کثرت سے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ حجرہ شریف بھر گیا، بیٹھنے کو جگہ نہ رہی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی تھے، تشریف لائی، اندر جگہ دیکھی تو دہلیز پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر لپیٹ کر اس کے پاس پھینک دی اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دے کر رونے لگے اور تہ کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس کر دی اور عرض کیا کہ میں اس لائق نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک پر بیٹھوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی آئے تو تم اس کی تعظیم و تکریم کیا کرو۔ بعض اوقات آپ کی خدمت اقدس میں کوئی حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے ہوتے، جس میں اتنی گنجائش نہ ہوتی کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لے، تو تکیہ نکال کر اسے دے دیتے۔ اگر وہ لینے سے انکار کرتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصرار کر کے اسے دے ہی دیتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ یہ تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بہت تعظیم کی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا حال پوچھا گیا تو فرمایا، یہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہے اور ان کے پاس اکثر آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے اور ان کی بات مان لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دایا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنویں پر ایک صحابی کے ساتھ غسل کرنے گئے۔ انہوں نے ایک چادر کی آڑ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کر لی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا چکے تو وہ صحابی نہانے لگے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کپڑا روک کر کھڑے ہو گئے
تاکہ ان کا پردہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا نہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ مانا اور جب تک وہ غسل سے فارغ نہ ہوگے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ کیے کھڑے رہے۔ جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے اور عاجزوں پر رحم کرتے تھے، وہاں جو لوگ نیک اخلاق ہوتے ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ چنانچہ حاتم طائی ایک مشہور سخی ہوا ہے، اس کا نام سب لوگوں میں مشہور ہے۔ اس کے قبیلے کے لوگ قید ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناسب سمجھے تو ہمیں رہا کر دے اور عرب قبیلوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ میں اپنی جماعت کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا، قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا، انہیں کھانا کھلاتا تھا، ننگوں کو کپڑے پہناتا تھا، مسافروں کی خدمت کیا کرتا تھا، جو حاجت مند شخص اس کے پاس آتا تھا مقدور کے مطابق اس کی حاجت پوری کیا کرتا تھا۔ اس کا نام حاتم طائی تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔